صلوا علیہ وآلہ صلوا۔ عقائد و عبادات۔ ٹاپک نمبر 9، اولیاء اللہ رحمہم اللہ کا بیان۔ سوال نمبر 1، ولی کسے کہتے ہیں؟ الجواب، وہ نیک مسلمان جسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور دوستی حاصل ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ الجواب، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا، لہذا کوئی بد مذہب ولی نہیں ہو سکتا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا۔ نیز کوئی بے علم ولی نہیں ہوتا، خواہ کتابوں سے علم حاصل کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے بغیر پڑھے عطا فرما دیا ہو۔ سوال نمبر 3، انسان ولی کیسے بنتا ہے؟ الجواب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ولی یا دوست بنا لیتا ہے، البتہ اکثر طور پر نیک اعمال کی برکت سے ولایت عطا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، کیا اولیاء اللہ رحمہم اللہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں؟ الجواب، جی نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری فرما دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6137۔ ان کی برکت سے بارش نازل ہوتی ہے اور مسلمان دشمنوں کے خلاف فتح پاتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 896۔ بعض اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے سامنے غیب ظاہر کر دیے جاتے ہیں اور انہیں دنیا میں تصرف کا اختیار مل جاتا ہے۔ بحوالہ کشف المحجوب فارسی صفحہ نمبر 265۔ سوال نمبر 5، کرامت کسے کہتے ہیں؟ الجواب، اولیاء اللہ رحمہم اللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے جو حیران کن کام کر دیتے ہیں اسے کرامت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اس کی کوئی مثال دیجیے۔ الجواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی آصف بن بختیار رحمۃ اللہ علیہ پلک جھپکتے میں ایک بہت بڑا تخت یمن سے بیت المقدس میں لے آئے۔ بحوالہ سورۃ النمل آیت نمبر 40۔ سوال نمبر 7، کیا اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے مزارات پر حاضر ہونا چاہیے؟ الجواب، قبروں کی زیارت سنت ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے کمرے میں جا کر دعا مانگی۔ بحوالہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38۔ سوال نمبر 8، کیا اولیاء اللہ رحمہم اللہ کا عرس منانا شرک ہے؟ الجواب، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ عرس تو اس کا ہوتا ہے جو فوت ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے، لہذا عرس کرنا شرک کی نفی، اس کا انکار ہے۔ نوٹ، عرس کے موقع پر ایسے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ سوال نمبر 9، بیعت کا کیا مطلب ہے؟ الجواب، اللہ عز و جل کے نیک بندے کے ہاتھ پر توبہ کر کے اس کے ساتھ تعلق اور عقیدے رکھنے کو بیعت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، غوث اعظم اور داتا صاحب کن کو کہتے ہیں؟ الجواب، عراق میں ایک بہت بڑے ولی کا مزار ہے جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور لاہور میں ایک عظیم ولی کا مزار ہے جن کا نام علی بن عثمان حجویری ہے، انہیں داتا صاحب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11، غوث اور داتا کا کیا معنی ہے؟ الجواب، غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا اور داتا کا معنی ہے دینے والا۔ سید عبد القادر جیلانی اور سید علی حجویری رحمہم اللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بانٹتے ہیں اور ان کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، اس لیے انہیں غوث اعظم اور داتا صاحب کہتے ہیں۔